میرے ساتھ قرآن پاک سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور صرف روزانہ ایک ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ ایک دن آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا اور آپ کو مکمل قرآن پاک پڑھنا تجوید کے ساتھ آ جائے گا۔ آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ اللہب ہے۔ آج ہم سورۃ اللہب تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ ویسے تو میری عادت نہیں کہ کسی سورت کا یا آیات کا شان نزول بتلاؤں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ سورۃ اللہب کے بارے میں آپ کو کچھ دو الفاظ بتلاؤں۔ جب اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور مکہ کے لوگوں کو جمع کیا کہ آؤ میری طرف میرا پیغام سنو، میری بات سنو۔ تو لوگ جمع ہو گئے کہ یہ آدمی کیا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو ان لوگوں کے بیچ میں ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب کافر تھا۔ اس نے کہا تبا لک لہذا جماعتنا یا محمد، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، الیاذ باللہ نعوذ باللہ، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم نے کہا کوئی دوسری بات بتلائے گا۔ اب اس نے جو لفظ استعمال کیا تبا لک یعنی تیرے لیے ہلاکت ہو، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ابو لہب کی وعید کے لیے، ابو لہب کی ہلاکت کے لیے یہ صورت نازل کی کہ ابو لہب کے لیے ہلاکت ہو۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، وہ خود ہلاک ہو۔ لہذا اس صورت میں ابو لہب کی ہلاکت کا بتلایا گیا ہے، اور اسی طرح اس کی بیوی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتی تھی، اور اس صورت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہلاکت ہو ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے۔ ابھی ہم یہ صورت تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا، ہو سکے تو آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ میں نے واقعہ بتایا کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکیہ کہتے ہیں، تو یہ سورۃ اللہب مکی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت جس لفظ پر تشدید آ جائے اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے والے لفظ کو اس تشدید والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ با پر تشدید ہے تو با کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے جو تا ہے تو اس کو با کے ساتھ ملائیں گے۔ تا کو با کے ساتھ ملایا، تا با زبر تب، با تا زبر بت۔ با کو تا کے ساتھ ملانا ہے اگلے تا کے ساتھ، کیونکہ اگلے تا پر جزم ہے۔ تبت، تبت یدا ابی لہب، لہب لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با واو دو زیر، بیوں واو زبر وا، لہب و تب۔ آخر میں با پر تشدید ہے تو با کو سختی کے ساتھ پڑھ کر چھوڑ دیں۔ وتب، وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ، اغنی حمزہ غین زبر اغ، غین کو موٹا کریں، اغ نون کھڑا زبر نا، اغنی، ما اغنی عنہ، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عنہ، عین کو گلے سے نکالنا ہے، عنہ۔ جب نون ساکن ہو تو اس پر غنہ کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ نون ساکن کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے، وہاں غنہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے، ہا ہے، کیونکہ حروف حلقی 6 ہیں، آپ نے یاد کر لیے ہوں گے، اگر یاد نہ ہو تو ایک مرتبہ سن لیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ یہ جب بھی غننے والے لفظ کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر غنہ ختم ہو جاتا ہے، غنہ نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی ہے، اس لیے یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ عنہ، عنہ، ما اغنی عنہ مالہ، مالہ، وما کسب،
وما کسب، میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب آپ با پر ساکن یعنی جزم کریں گے، یعنی وہاں پر سانس لیں گے، وقف کریں گے، تو تھوڑی سی حرکت دے کر پڑھیں گے، کیونکہ جب بھی حروف قلقلہ والے کسی بھی حرف پر آپ وقف کریں گے تو حرکت دے کر پڑھیں گے، یعنی قلقلہ کریں گے۔ کسب، کسب، با پر میں قلقلہ کر رہا ہوں، کسب، اس کو بالکل کسب کر کے پڑھنا بالکل غلط ہے، اس کو پڑھیں کسب، کسب، یہ میں قلقلہ کر رہا ہوں کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، یہ بھی یاد کر لیں۔ قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، لہذا جب ہم با پر وقف کر رہے ہیں تو قلقلہ کریں گے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وما کسب، یہ باتیں مشکل نہیں ہیں، آسان ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہمارا نمبر دیا ہوا ہے بینر پہ، یوٹیوب چینل کا جو بینر ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا نمبر دیا گیا ہے، آپ وہاں پر بھی ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، سیس، سین کو باریک، صاد کو موٹا، سین زبر سا، یا صاد زبر یس، سیصلی نارا، نارا، را کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، کیونکہ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش پر غنہ ہوگا، را پر 2 زبر ہے، اس لیے اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور را پر جب زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ نون الف زبر نا، را 2 زبر رن، نارن، نارن پڑھنا غلط ہے، نارن نہیں پڑھیں، نارن، سیصلی نارا ذات لہب، لہب، با پر میں قلقلہ کر رہا ہوں، آپ بھی کریں قلقلہ، ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، واو میم زبر وم، یاد رکھیں جس لفظ پر جزم ہو اس سے پہلے والے لفظ کو جزم والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے، اس کے بیچ میں اگر کوئی لفظ ساکن ہوتا ہے یا الف خالی ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے، واو کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں آپ کو الف خالی نظر آ رہا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ واو کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ وامرأتہ، رأتہ، را کو موٹا کریں، را پر زبر ہے، وامرأتہ حما، ہا کو میم کے ساتھ ملایا کیونکہ میم پر تشدید ہے، اور جب بھی میم یا نون پر تشدید آ جائے تو وہاں پر غنہ وجوبی ہوگا، لازمی ہوگا، میم پر تشدید ہے، میم مشدد پر غنہ کریں۔ حمالة الحطب، حطب، ہا کو گلے سے نکالنا ہے، طا کو موٹا پڑھنا ہے، حطا، حطا، پھر با پر قلقلہ کریں، حطب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها، فی جیدها حبل، یہاں پر بھی با پر دیکھیں جزم ہے، جب بھی با پر جزم ہو تو قلقلہ کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حبل من مسد، فی جیدها حبل میم، لام کو میم کے ساتھ ملایا کیونکہ میم پر تشدید ہے، اس لیے لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس میم کو اگلے دوسرے میم کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں جو نون ساکن ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ جس لفظ پر تشدید آ جائے اس سے پہلے والے لفظ کو ہم اس کے تشدید والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، بیچ میں اگر کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جو ساکن ہو یا خالی ہو ہم اس کو نہیں پڑھتے، میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں جو نون ساکن ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ فی جیدها حبل من مسد، آخر میں دیکھیں دال ہے، دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اور دال پر جب وقف کر رہے ہیں تو قلقلہ کریں، مسد، مسد، یہ صورت مکمل ہوئی۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ میں یا پھر ہمارے نمبر پر پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں اس پوری آیت، پوری صورت کو تجوید کے ساتھ ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب،
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو آپ تجوید کے ساتھ زبانی یاد کر لیں، کیونکہ یہ ایسی صورتیں ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ تجوید کے ساتھ سیکھیں بھی اور ان کو نماز میں پڑھیں بھی، اس لیے آپ زبانی یاد کر لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں احباب میں جو قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں ان میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔